یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں۔ جو اسلامی نظریاتی کونسل بنتی ہے سیاسی بنیاد پہ، یہ مولانا جناب چونکہ پی پی کے قریب ہیں اس لیے ان کو ممبر بنا دو، یہ مسلم لیگ کاف کے قریب ہیں ان کو بنا دو۔ آج ہم اسلامی نظریاتی کونسل کا نام اس لیے لے رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا، اور کس لیے کیا میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، وائرل ہونے کے لیے۔ بالکل میں تائید کرتا ہوں، دائرے جو ہے اس کے اندر کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے بات کہی ہے یہ بالکل درست ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ناز نیوز الرٹ کے ساتھ۔ اس وقت مہمان بنے ہیں مفتی قوی رحمان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کیسا لگا یہاں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں دو وجہ سے، ایک تو بیت اللہ اور حرمین شریفین کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ دنیا کے جس خطے میں جاؤں، جس شہر میں جاؤں، جس ملک میں جاؤں، جہاں پاکستانیز ہوں گے وہاں یہ سمجھے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں کے دلوں کو ایسا مسخر فرماتے ہیں کہ میری توقع سے زیادہ میرا اکرام کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ سعودی عرب کے لیے 21 دن میں لے کے آیا ہوں۔ تو دوستوں نے پروگرام بنایا ہے کہ وہاں ریاض سے لے کے تبوک تک پاکستانی حضرات ہوں گے، دن کی دعوتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ عمرہ بھی 2 دفعہ کر دیں گے، ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے۔ یہ شاندار سفر رہے گا یقیناً۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل جو معاملہ چلا ہوا ہے، انجینئر مرزا جرمی کو اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے گستاخ رسول قرار دیا گیا، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کس حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ مفتی ہیں اور آپ ان معاملات کو دیکھ بھی چکے ہیں، اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا اس معاملے کی سنگینی کیا ہے؟ محترمہ، میرے ہاں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ دائرے جو ہے اس کے اندر کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک باؤنڈری ہے، اسی کو اندر رہو۔ بالکل میں تائید کرتا ہوں، مرزا جیلمی صاحب کی جو گفتگو ہے میں اس کی تائید نہیں کرتا، اس کے اندر وہ رنگ نہیں ہے جو ادب کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ گستاخ ہے یا فلاں، میں اس کو دوسرے انداز میں لے رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا انداز درست ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ادب کا پہلو نظر نہیں آتا۔ جی، ہم پاکستانی ہیں تو الحمدللہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، ہماری ہر گفتگو میں ایک ادب کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کس نے یہ اختیار دیا ہے، کس نے ان سے پوچھا ہے۔ میں اتنی مدت سے اسلامی نظریاتی کونسل سے وابستہ رہا۔ جو اسلامی نظریاتی کونسل بنتی ہے سیاسی بنیاد پہ، یہ مولانا جناب چونکہ پی پی کے قریب ہیں اس لیے ان کو ممبر بنا دو، یہ مسلم لیگ کاف کے قریب ہیں ان کو بنا دو، یہ جی نون کے قریب ہے، یہ جناب کہاں سے ہیں جی کراچی سے ہیں اردو بولنے والے، ان کو بنا دو۔ جب آپ علماء کو سیاسی بیس کے اوپر ممبر بنائیں گے، اچھا پھر کس نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے بات کہی ہے یہ بالکل درست ہے۔ ہمارے ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کون سی ان کی بات ایسی ہے جو آئین پاکستان کے خلاف ہے، کون سی ان کی بات ایسی ہے جو جناب اسلام کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق نہیں، کسی انداز سے انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے۔ ٹھیک ہے، علماء حضرات وہاں جائیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل زیادہ سے زیادہ یہ کہتی کہ جیلمی صاحب کے معاملے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو عدلیہ سے رابطہ کرے گی اور ان کیسز کے اندر پیش ہوگی جہاں جناب اپنا محترم جیلمی صاحب کے لیے عدالتی طور پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ بالکل ان کا مسئلہ صحیح ہے۔ یہی ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ جو آدمی بھی ہے وہ اپنے دائرے میں نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کر کے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم وائرل ہو جائیں۔ آج ہم اسلامی نظریاتی کونسل کا نام اس لیے لے رہے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا، اور کس لیے کیا میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، وائرل ہونے کے لیے۔ اچھا، تو وائرل ہو جائیں گے جی، خبر بن جائے گی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فلاں کو۔ ادارے بھی وائرل ہونے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے؟ میری بیٹی آپ خود بتائیں، اللہ معاف فرمائے، جب ایک صاحب ترجمان بن کر آتے ہیں اور آ کے جناب 1 2 3 باتیں کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ وائرل ہو جائیں۔ جو ہمارے سیاستدان باہر ہیں یا اندر ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سنتی رہتی ہیں کہ فلاں گفتگو ہوئی، کیوں کہ وائرل ہو جائے۔ فلاں ہمارے جو سیاسی جماعت ہے ان کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے کہ جی فلاں بات کریں تاکہ وائرل ہو جائے۔ میرے زمانے کا آج کل وائرل ہونے کے چکروں میں، میرے زمانے کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا جی وہ یہی ہے کہ وائرل ہو جائے۔ اور جب وائرل ہوں گے تو آپ تو جانتی ہیں کہ 1 ملین ہو اس کا معنی ہے $1000۔ وائرل بھی ہو جائیں
اور اس کے ساتھ پیسہ بھی آ جائے. मतलब डिजिटल मीडिया की सारी ہاں بالکل, لیکن اس کو اپنے ہر جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرے میں رہے.